حضرت عمر کا دور ہے، رومیوں کا لشکر محاصرہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم حضرت عمر کی فوج پر قابو ڈال لیں۔ حضرت عمر نے کور کمانڈر سپہ سالار بنا کر، چیف آف آرمی سٹاف بنا کر، کچھ ہزاروں کا لشکر بنا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں وہ لشکر بھیجا۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے نا، آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، ان رومیوں کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیرا ڈال لیا۔ وہ چند دن ان کو گھیرا ڈالا، رومی بھی سمجھتے تھے ہم بھی بڑی سپر پاور ہیں، اسی بھی کوئی شیم ساڑھے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب جب محاصرہ کیا، وہ 2-3 دفعہ باہر آئے تو منہ کی بل کھا کے واپس چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو بھی پینترا لگاتے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں، وہ ہمارا سارا پینترا ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں لڑنے کے لیے، وہ پینترا ہی ایسا مارتے ہیں کہ ہمیں منہ کی کھانی پڑتی ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ وہ بندہ کہنے لگا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ فقر بھی نبی پاک کا سکھایا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے اور صلح کرنا تو مسلمانوں کی شان ہے، صلح کرنا تو ہماری صلح بھی چلتی ہے جس دن پیسہ ہوگا، جس کے ساتھ کوئی مطلب ہو، ہماری صلح بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ سگا بھائی ہوتا ہے، کمزور ہے بیچارہ، غریب ہے، لیکن ہم کسی بات پر اگر لڑ پڑتے ہیں تو ہم صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے صلح کرنا تو محمد عربی کے غلاموں کی شان ہے، یہ تو ہمارا وصف ہے، لے آؤ۔ اب رومیوں نے یہاں پہ ایک چال چلی، وہ ذرا سمجھنے والی۔ رومیوں نے ایک بندے کو، بڑا قادآور بندہ تھا، بڑا قد کاٹ تھا، اس کو بڑے زرق برق لباس پہنایا، 7-8 بندے اس کے ساتھ بھیجے، ان کو بھی زرق برق لباس پہنایا، انگوٹھیاں، زیورات اور خوشبو میں لگا کر، جس طرح آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی شخصیت کوئی آ رہی ہے۔ وہ جب 7-8 بندوں کا جب وہ وفد آیا نا، جی ہم صلح کرنے آئے ہیں، تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ہم نے ملنا تھا، تو وہ لشکر کہنے لگے یہیں کہیں تھے، یہیں کہیں ہوں گے، آپ ڈھونڈ لیں۔ تو کسی نے پتہ دیا کہ وہ سامنے خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ شاید ہوں گے، آپ دیکھ لیں جا کے۔ اب وہ زرق برق لباس تھا، ان میں ایک میں تھی، ایک تکبر تھا، روب ڈالنے کے لیے ان کو بھیجا گیا کہ تسی جا کے مسلمانوں تے ذرا روب پاؤ۔ اب جب وہ گئے خیمے میں، دیکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لنگوٹ آپ نے سمیٹی ہوئی ہے اور آپ تیر سیدھے کر رہے ہیں، تیر سیدھے کر رہے ہیں۔ یہ کور کمانڈر کا حال ہے مسلمانوں کی فوج کا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے میں ہی ہوں، آؤ بیٹھو، کیا بات کرنی ہے؟ آپ وہ جو رومی تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کور کمانڈر کا یہ حال ہے، ہزاروں کی لشکر ہے اور یہ حال، یہ فقر، اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ آپ ہی کور کمانڈر ہیں، آپ ہی سپہ سالار ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بڑا طریق ساز لفظ ہے، اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے گا۔ آپ فرمانے لگے ساڈے بڑے بھی زمین تے رہندے سن، وہ زمین پر ہی بیٹھا کرتے تھے، وہ زمین پر ہی بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، نیند آتی تھی تو زمین پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب آپ اس جملے کی تاثیر سمجھ لیں گے نا تو فقر آنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ بڑی بڑی خواہشات پھر ملیاں میٹ ہو جائیں گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ساڈے بڑے بھی زمین تے چلتے پھرتے سن، اسی پر رہتے تھے، اسی پر بیٹھتے تھے، اسی پر کھاتے تھے، نیند آتی تھی اسی پر ہی سو جاتے تھے۔ وہ رومی کہتے تھے کہ ہم آئے تو ان پر روب ڈالنے تھے، ہم صلح بھی کر گئے، اپنا دل بھی دے کے چلے گئے، صلح بھی کر گئے تو دل بھی دے بیٹھے، صلح بھی کر گئے دل بھی دے بیٹھے کہ یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ پھر رومی کہتے جہاں جہاں ہم جاتے تھے نا، ان کی صلح کی بات بھی بتاتے تھے تو ان کا فقر بھی بیان کرتے تھے کہ اس قدر فقر، اس قدر دنیا سے کنارہ کشی، دنیا کو چھوڑ کے دیکھیں، دنیا تو خود بھاگے گی آپ کے پیچھے، دنیا کو، پیسے کو چھوڑ کے دیکھیں تو خود آپ کے قدموں میں آئے گی۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرمایا تو بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے میرے نبی کی یاد آ گئی، مجھے میرے نبی کی یاد آ گئی۔ حضور کیا یاد آئی؟
حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک دن ابو عبیدہ تو بڑی فتوحات حاصل کرے گا، بڑے بڑے تو مار کے کرے گا، بڑی بڑی فتوحات ہوں گی، بڑی بڑی ملک تیرے زیر اثر آ جائیں گے، پر تو وہیں رہنا جہاں میں تجھے کر کے گیا ہوں۔ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا، اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا۔ حضور کہنے لگے تھے کہ تیرے لیے 3 سواریاں بہت ہیں، ایک تیرے لیے، ایک تیرے خادم کے لیے، اور ایک وہ سواری جس پہ تو اپنا لاؤ لشکر اپنا سامان رکھے گا۔ اور پھر حضور کہنے لگے تیرے لیے 3 خادم بہت ہیں، ایک تیری خدمت کے لیے، ایک تیرے گھر کے لیے، اور ایک تیرے گھر کا سامان لانے کے لیے۔ لیکن آج دیکھو نا میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا، میرے گھر کی چیزیں دیکھو، میرا گھر چیزوں سے بھر گیا، میں اپنی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ جہاں مجھے میرے نبی کھڑا کر کے گئے تھے میں وہاں کھڑا نہ رہ سکا۔ یہ دنیا کی خواہش دیکھو، صحابہ کہتے تھے اتنا مال کوئی نہیں تھا، اتنے گھوڑے کوئی نہیں تھے، ضرورت کے تحت ہی انہوں نے گھوڑے رکھے تھے، ضرورت کے تحت ہی انہوں نے وہ سواریاں رکھی تھی، ضرورت کے تحت ہی انہوں نے خادم رکھے تھے، لیکن وہ رات کے کسی پیر میں اٹھ کے رویا کرتے تھے کہ یار میں وہاں ٹھہر ہی نہ سکا جہاں پہ میرے نبی مجھے کھڑا کر کے گئے تھے، میں وہ ارشادات یاد ہی نہ رکھ سکا کہ جہاں پہ میرے نبی پاک مجھے کھڑا کر کے گئے تھے۔